السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، تاریخ اہل حدیث ممبئی اور رائے گڑھ کے ضمن و ذیل میں آج ہم تاریخ اہل حدیث بوئیسر ضلع پال گھر پر خطاب کرنے والے ہیں کہ کس طریقے سے بوئیسر میں تاریخ اہل حدیث کا آغاز ہوا۔ یہ اہل حدیث جو ہے، تاریخ بوئیسر جو ہے، یہ کلیان سے تقریباً 115 میل کے فاصلے پر واقع ہے، اور اس کے دو راستے ہیں۔ دو راستے تو روڈ سے ہیں اور ایک راستہ ٹرین سے ہے۔ ٹرین سے تو ممبئی ٹو ویسٹرن ریلوے لائن سے ہوتے ہوئے گجرات کا جو راستہ ہے وہ ٹرین کا، اور دو راستے ہائی وے کے ہیں۔ ایک تو احمد آباد، ممبئی احمد آباد ہائی وے اس راستے پر پڑتا ہے، اور ایک راستہ کلیان سے بھیونڈی اور بھیونڈی سے واڑہ ہوتے ہوئے منور تک جاتا ہے۔ پھر منور سے 19 یا 20 کلومیٹر کے فاصلے پر لیفٹ میں جاتے ہیں بائیں طرف، تو سمندر کے ساحل سے کچھ فاصلے پر جو ہے پال گھر ہے، اور وہاں سے سیدھا نکل جائیں تو 10 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے بوئیسر ہے۔ آج ہم بوئیسر پر خطاب کرنے والے ہیں۔ منور سے اگر 5 کلومیٹر کا فاصلہ ہائی وے پر لیں تو ایک فلائی اوور آتا ہے، وہاں سے لیفٹ میں جب ٹرن لیتے ہیں تو وہاں سے تقریباً 13-14 کلومیٹر کے فاصلے پر جو ہے بوئیسر ہے۔ یہ تو جغرافیائی اعتبار سے محل وقوع ہے۔ تو آج ہم تاریخ بوئیسر بیان کرنے والے ہیں۔ یہ تقریباً سن 2014 کی بات ہے جب مجھے خبر لگی کہ بوئیسر اور پال گھر میں کچھ اہل حدیث قیام کرتے ہیں، تو میں مختلف مقامات پر جا کر تاریخ اہل حدیث کو قلم بند کرنے کا کام کر ہی رہا تھا، لہذا میں بوئیسر گیا، اور بوئیسر میں جانے کے بعد جو ہے یہ جو ایک ایڈریس ہے کہ مقابلے مونیکا ہوٹل، ابد نگر، بوئیسر، مغرب، ضلع پال گھر، یہاں پر میں کوشش کر کے پہنچا، اور وہاں پر شیخ ابو بکر سلفی سے ملاقات ہوئی جو وہاں کے خطیب اور امام ہیں، اور وہیں پر ایک بہت ہی بنیادی اور بہت ہی شاندار مدرسہ جو ہے، لڑکیوں کا مدرسہ جو ہے وہاں قائم کیا ہے۔ وہاں پہنچا اور ان کے توسط سے اور وہاں کے مقامی ذمہ داروں کے توسط سے وہاں کی تاریخ اہل حدیث بوئیسر کو جو ہے میں نے قلم بند کیا۔ بوئیسر سے قبل میں تاریخ اہل حدیث پال گھر غالباً جمع کر چکا تھا، اور یار محمد صاحب نے جو ہے پوری رہنمائی فرمائی تھی، لیکن آج اس وقت ہمارا عنوان جو ہے تاریخ اہل حدیث بوئیسر ہے۔ تقریباً 1960، ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ یہ تاریخ اہل حدیث ممبئی کا آغاز جو ہے غالباً سن 2014 میں جو ہے میں نے شروع کیا تھا۔ یہ کتاب کے اندر جو ہے 2017 جو ہے اس میں دکھایا گیا ہے، تو 2017 کے آس پاس جو ہے تاریخ اہل حدیث کا آغاز کیا، اور یہ کتاب جو ہے یہ پہلی کتاب ہے، تاریخ اہل حدیث مضافات ممبئی، بوئیسر، پال گھر، ویرار، نالا سپارہ، وسئی، ساتھ ولی، کامن گاؤں اور پاپڑی۔ یہ اس کتاب کے اندر میں ہم نے اتنے علاقوں کو کور کیا ہے، اور سب سے پہلا کام جو ہے ہم نے بوئیسر سے اس کا آغاز کیا تھا۔ یہ بوئیسر، اور اسی لیے اس کتاب میں جو ہے جو سن 2017 میں شائع ہوئی تھی، یہ پہلی کتاب ہے، اور یہ ایسی 6 کتابیں شائع ہوئی، اس میں ممبئی کے مختلف علاقوں کو ہم نے سمیٹا ہے، اور وہ الگ الگ کتابچے ہیں، اور ہر کتاب کا جو ہے 60-65 پیج پر مشتمل ہے۔ یہ پہلی کتاب تھی، اور ابھی 1 سال پہلے ہم نے دلی میں ان 6 کتابچوں کے فوٹو نکلوا لیے ہیں۔
ان 6 کتابوں کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنے والے ہیں ہم انشاءاللہ. فوٹو نکل چکا ہے جو تقریباً 350 پیج پر یہ کتاب بن جائے گی. اور جو منتشر الگ الگ جو کتابچے تھے وہ ایک اس میں آ جائیں گے اور ایک موٹی کتاب بن جائے گی. اور آسانی کے ساتھ جو ہے تاریخ اہل حدیث مستقبل کے لیے بآسانی جمع ہو جائے گی، مؤلف ہو جائے گی. اگرچہ یہ کتابچے تقسیم ہو چکے ہیں، بڑھ چکے ہیں اور لوگوں نے پڑھ بھی لیا ہے، لیکن تاریخی سرمایہ کو محفوظ کرنے کے پیش نظر ہم انشاءاللہ ایسا کرنے والے ہیں. فوٹو نکل چکا ہے اور 350 پیج پر یہ 6 کتابچے جو انشاءاللہ آ جائیں گی. یہ کتاب جو ہے تاریخ اہل حدیث مضافات ممبئی جو ہے یہ پہلی کتاب ہے اور تاریخ بوئیسر کا آغاز ہم نے کیا ہے. تو تقریباً 1960 یا 70 میں ضلع سدھارتھ نگر سے شمس الدین صاحب جو مقصود خان بابو صاحب جو یہاں کے موجودہ مسجد اہل حدیث کے ٹرسٹی ہیں، ان کے والد ہیں شمس الدین صاحب. یہ سن 1960 یا 1970 کے درمیان سدھارتھ نگر سے بوئیسر میں وارد ہوئے تھے کاروبار کا آغاز کرنے کے نقطۂ نظر سے، اور یہ یہاں پر آ کر بس گئے. اس کے بعد الحاج پھلارو صاحب بھی انہی کے آس پاس جو ہے یا ان کے بعد جو ہے وہاں آ کر مقیم ہوئے، اور اس طریقے سے ضلع سدھارتھ نگر کے 2 جو ہیں نوجوان جو ہیں یہاں پر آئے اور تاریخ اہل حدیث کے آغاز کا شرف ان لوگوں نے حاصل کیا. یہ بہت بڑی نیکی والی بات ہے کہ کسی شہر میں جا کر مقیم ہو جانا اور وہاں پر اپنا کاروبار شروع کر دینا اور پھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد کا قیام کرنا. یہ ایک عظیم الشان خدمت ہے، اور سدھارتھ نگر کے لوگوں کی تو یہ عادت ہے کہ جب کسی نئے شہر میں وارد ہوتے ہیں تو پہلے مسجد کا انتظام کرتے ہیں اور مسجد میں ہی چھوٹے موٹے مدرسے کا انتظام کرتے ہیں اور کسی امام کا انتظام بھی کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہیں اگر ترقی کی راہیں ہموار ہوتی ہیں تو مدارس بھی قائم ہوتے ہیں، وہ بات کی بات ہے. تو سن 1960 یا 70 کے بیچ میں شمس الدین صاحب جو موجودہ جو ٹرسٹی ہیں مسجد اہل حدیث کے بابو مقصود خان صاحب، جن کو ہم بابو صاحب بولتے ہیں، یہ جو ہیں ان کے والد ہیں شمس الدین صاحب. سن 2000 میں، یہ تو 1960-70 کا واقعہ ہے، لیکن یہ دور بیت گیا اور اہل حدیث کے لوگ یہاں پر آتے رہے، قیام کرتے رہے، کاروبار کا آغاز کرتے رہے، اور 1970 کے بعد تقریباً 30 سال کے بعد میں سن 2000 کے آس پاس یہاں پر اہل حدیث کی ایک اچھی خاصی تعداد، زیادہ تو نہیں لیکن 10-15 تو خاندان تو یہاں پر آباد ہو ہی چکے تھے. تو یہاں کے مقامی اہل حدیث جو تھے، جس میں شمس الدین صاحب اور پھلارو صاحب اور بابو صاحب مقصود خان جو بابو سیڑ جو ہیں، بابو صاحب جو ہیں، یہ سن 2000 میں انہوں نے یہاں پر کچھ دیوبندی مقامی تبلیغی اور دیوبندی لوگوں سے متحد ہو کر کے ان سے اتحاد قائم کر کے ایک مسجد اہل حدیث کا قیام کیا. لیکن اس پہ دونوں شامل تھے، یعنی اہل حدیث کے افراد اور دیوبندی افراد دونوں نے مل کر کے اپنے پیسوں سے جو ہے اس کار خیر کا آغاز کیا. جبکہ اس میں آدھی سے زائد رقم جو ہے بابو صاحب کی لگی تھی، مقصود صاحب کی لگی تھی، اور اس طرح یہ کام کا. یہ وہ دور تھا جب کہ اہل حدیث جو ہیں بمبئی میں، گجرات میں اور مہاراشٹر اور ہندوستان کے دوسرے مقامات پر پلاسٹک اور بھنگار اور لوہے کے اور کاروبار میں جو ہے انٹرسٹ لیتے تھے اور وہاں جا کر کے اس کام کا آغاز کرتے تھے. تو اس دور میں اہل حدیث کے لیے یہی غنیمت تھا کہ کوئی دیوبندی مسجد کم سے کم مل جائے، کیونکہ بریلوی حضرات تو اہل بدعت میں سے ہیں اور اہل حدیث
اور سلفی حضرات جو ہیں یہ بریلویوں کے پیچھے نماز پڑھنے کو قبیح شمار کرتے ہیں، خراب شمار کرتے ہیں۔ تو دیوبندی عوام کے ساتھ مل کر کے بابو سیٹھ نے، جو شمس الدین صاحب کے بیٹے ہیں، ان لوگوں نے سن 2000 میں یہاں کے مقامی دیوبندیوں کے ساتھ مل کر کے ایک مسجد کا قیام کیا۔ اور اس کے بعد جو ہے یہ اصول ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور اہل حدیث جو ہیں سدھارتھ نگر سے بہت کم تعداد میں وارد ہوئے بوئیسر میں، جبکہ دیوبندی حضرات جو ہیں مختلف مقامات سے زیادہ تعداد میں بوئیسر میں آئے۔ اس اعتبار سے بوئیسر میں جو ہے دیوبندی حضرات کی کثرت زیادہ ہو گئی اور اہل حدیث جو ہیں کم پڑ گئے۔ لیکن اہل حدیث نے اعتراض نہیں کیا، متحد ہو کر کے کام کرتے رہے، اگرچہ دل میں خواہش تھی کہ کاش کے اہل حدیث جو ہیں وہ زیادہ ہوتے، تو چونکہ دیوبندی بہت زیادہ تھے اس لیے امام اور خطیب اس مسجد کا دیوبندی رہا کرتا تھا۔ یہ ایک مائنس پوائنٹ تھا، پلس پوائنٹ نہیں تھا، اور اہل حدیث نے بھی اس کو برداشت کیا کیونکہ تعداد میں دیوبند کے لوگ زیادہ تھے۔ کام چلتا رہا اور اہل حدیث آہستہ آہستہ آتے رہے۔ ایک بار کیا ہوا کہ کسی اہل حدیث کے آمین زور سے کہنے کی بنیاد پر وہاں کی کسی مقامی دیوبندی نے برجستہ اعتراض کر دیا کہ یہ کیا مطلب ہے، یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، نماز کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو جب یہ اعتراض کیا وہاں کے کسی دیوبندی نے اہل حدیثوں پر کہ زور سے آمین کرتے ہیں، یہ کیا مطلب، اب تک تو نہیں ہوتا تھا، تو بابو صاحب جو ہیں، بابو سیٹھ جو ہیں، مقصود خان صاحب نے جو ہے فوراً اعتراض کیا اور خاطر خواہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کی۔ ویسے دیوبندیوں نے اعتراض کیا اپنے اس دیوبندی کے بارے میں کہ کیوں تم نے اعتراض کر دیا بلا وجہ، ہم دونوں نے متحد ہو کر کے مسجد بنائی ہے، اگر وہ آمین کہتے ہیں تو کہنے دو ان کو۔ یعنی دیوبندی لوگوں نے اتنا خیال کیا اہل حدیث کا کہ اس اعتراض کرنے والے کی پکڑ کی، لیکن بابو صاحب نے جواب بھی دیا اس کا، لیکن بابو صاحب نے جھگڑا نہیں کیا اور اختلاف زیادہ نہیں بڑھا، لیکن بابو صاحب نے اسی دن یہ طے کر لیا تھا کہ انشاءاللہ مستقبل میں الگ ایک مسجد اہل حدیث بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس طریقے سے جو ہے تاریخ اہل حدیث جو ہے بوئیسر کی آگے بڑھتی گئی۔ یہ دور جو ہے وہ دور تھا کہ جناب افضل حسین لکڑے والے جو ہیں اس دور میں آ چکے تھے یہاں پر، یعنی افضل حسین اور فضل الرحمان صاحب لکڑے والے، یہ دونوں حضرات یہاں پر وارد ہو چکے تھے اور یہ کافی اہم لوگ تھے۔ یہ افضل حسین صاحب جو ہیں یہ پہلے کسی مارواڑی کی لکڑے کی دکان میں کام کرتے تھے، لیکن ترقی کی منازل پار کرتے کرتے انہوں نے اپنی ٹال کھول لی اور لکڑی کا خود کا کاروبار شروع کر دیا۔ اور فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں یہ بھی جو ہے اسی کاروبار سے منسلک تھے۔ بلرام پور ضلع کے نچوری گاؤں کے لوگ جو ہیں بڑی تعداد میں بوئیسر میں وارد ہوئے اور تاریخ اہل حدیث میں آہستہ آہستہ لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ دھانوں کی پٹیل پڑا کی مسجد تعمیر ہوتی ہے۔ آپ کہیں گے یہ پال بوئیسر کی تاریخ میں دھانوں کہاں سے آ گیا؟ تو میں ایک بات کہوں آپ سے کہ بابو صاحب جو ہیں، بابو سیٹھ جو شمس الدین صاحب کے فرزند مند ہیں اور اس بزم کے امیر ہیں، یعنی اہل حدیث بوئیسر کے ذمہ دار ہیں، یہاں کے ناظم ہیں، یہاں کے ذمہ دار ہیں، یہ کاروبار تو کرتے تھے بوئیسر میں، لیکن ان کی رہائش، ان کا مکان جو ہے وہ دھانوں میں تھا، کچھ فاصلے پر دھانو، سمندر کے ساحل پر دھانوں میں تھا، اور یہ وہاں رہتے تھے۔ ان کا بچپن اور جوانی اور زندگی کا اچھا وقت جو ہے دھانو اور بوئیسر میں گزرا ہے۔ تو دھانو میں مقامی طور پر
نماز پڑھنے کے لیے، وہاں پر بھی دیوبندی اور اہل حدیث نے مل کر ایک مسجد کی تعمیر کی، ایک مسجد کا قیام کیا، اور یہ تھا دھانوں کی پٹیل پاڑا کی مسجد، اور بابو بھائی کی شرکت اور بابو بھائی کا اس میں خاص ہاتھ تھا۔ تقریباً آدھے سے زیادہ خرچ جو ہے، اخراجات آپ نے ہی اس میں ادا کیے تھے۔ لیکن ایک بات میں کہتا ہوں کہ دیوبندیوں نے جو ہے اپنی کثرت کی بنیاد پر اہل حدیث کو دھوکہ دیا، اور یہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ میں اسی لیے ایک میرا ویڈیو ہے، ایک دو ویڈیو قبل میرے ویڈیو کا جو سلسلہ ہے، اس میں 2-3 ویڈیو پہلے ایک ویڈیو ہے کہ ہمیں اپنی مساجد کے اندر اہل حدیث کے علاوہ غیر اہل حدیثوں کو اپنے سسٹم میں داخل نہیں کرنا چاہیے۔ وہی ہوا، دھانوں کے اندر میں اہل حدیثوں کے ساتھ مل کر کے دیوبندیوں نے مسجد کا آغاز کیا تھا، لیکن دیوبندیوں نے چالاکی کے ساتھ جو ہے، خاموشی کے ساتھ، رازداری کے ساتھ اور جاسوسی کے ساتھ جو ہے رجسٹریشن دیوبندی مسجد کے نام کروا لیا اور اہل حدیث کو اس سے برطرف کر دیا۔ اس طریقے سے یہ مسجد جو ہے اہل حدیث کی نہ رہی اور خالص دیوبندی مسجد بن کے رہ گئی، اور یہ وہی غلطی تھی جو اہل حدیث ہمیشہ کرتے آئے ہیں کہ شروع میں دیوبندیوں سے ساتھ بات کرتے ہیں اور ان سے متحد ہو کر کے مسجد کا قیام کرتے ہیں، اور بعد میں دیوبندی یا جماعت اسلامی یا تبلیغی جماعت یا بریلوی حضرات جو ہیں سازش کر کے اس پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ وہی یہاں پر ہوا۔ اس مسجد کے اندر میں دیوبندی امام جو ہے، چونکہ دیوبندی زیادہ تھے اور دیوبندی خطیب اور دیوبندی امام ہی یہاں پر رہتا تھا، اسی لیے اس پر جو ہے دیوبندیوں نے قبضہ کر لیا۔ جب یہ مسجد بن گئی تھی تو اہل حدیث اور دیوبندیوں نے جب مل کر کے پہلا جمعہ شروع کیا یہاں پر، تو بریلویوں میں ایسا اضطراب پیدا ہوا، اتنا شور و غل پیدا ہوا کہ ان لوگوں نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف جہاد، اور نماز جمعہ کے بعد میں بریلویوں نے مل کر کے ڈھونڈ کر کے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو مارا پیٹا۔ ماسٹر مشتاق صاحب جو ہیں کاندی ولی کے مدرسہ رحمانیہ میں پڑھایا کرتے تھے، وہ اس دن یہاں آئے ہوئے تھے، وہ بھی پٹ گئے۔ بابو صاحب پر بھی حملہ ہوا، غالباً کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو بچا ہو۔ بریلویوں نے ڈھونڈ کر کے اہل حدیثوں کو اور دیوبندیوں کو بہت مارا۔ اہل دیوبند نے اور اہل حدیث نے پولیس کمپلینٹ کی اور ان پر کیس ہوا اور ان پر جرمانہ عائد کیا گیا، وہ جیل بھی گئے۔ اس طریقے سے دھانو اور تاریخ بوئیسر جو ہے، تاریخ اہل حدیث بوئیسر اور تاریخ اہل حدیث دھانو جو ہے وہ آپس میں باہم مربوط ہیں۔ اس لیے مربوط ہیں کہ وہاں پر تاریخ اہل حدیث کے چشم و چراغ جناب شمس الدین صاحب کے بیٹے فرزند ارجمند بابو صاحب جو ہیں، بابو سیٹھ جو ہیں، مقصود خان صاحب جو ہیں، رہتے وہاں تھے دھانو میں، اور ان کا کاروبار بوئیسر میں تھا۔ تو دونوں مقام پر مسجد بنائی آپ نے، دھانو میں بھی اور بوئیسر میں بھی۔ تو بوئیسر میں جو ہے سن 2000 کے آس پاس زمین کو خریدا گیا، تو زمین تو خریدی گئی سن 2000 میں، اور مسجد کا آغاز ہوا سن 2005 میں۔ لیکن مسجد، یہ زمین کس کی ہے؟ اور جب 2005 میں تعمیر مسجد کا آغاز ہوا تو یہ مسجد ہے یا کوئی مکان ہے یا کوئی اسکول ہے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہاں کے ذمہ داروں نے یہ طے کر لیا تھا، کیونکہ دھانو کے اندر میں جو اختلاف ہوا تھا، جھگڑا ہوا تھا، اس کے پیش نظر یہاں پر بھی وہی حالات نسات پیدا ہو جائیں، تو فتنوں سے بچنے کے لیے، جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایسا کیا گیا کہ یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ زمین جو ہے کس کی ہے، اور تعمیر یہ مسجد کی ہے کہ مکان کی ہے یا کسی اسکول کی ہے، لوگ جانتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ مسجد بن کے تیار ہو گئی۔ اس طریقے سے جو ہے یہ بابو صاحب کی فراست اور ان کا زیرک ہونا جو ہے ثابت کرتا ہے کہ آپ نے ماضی کی تاریخ سے درس حاصل کر کے خاموشی کے ساتھ جو ہے
فتنوں کو ٹالنے کے لیے جو ہے ایسا کیا کہ کوئی جان نہیں پایا۔ اس طریقے سے جو ہے تاریخ اہل حدیث جو ہے بوئیسر آگے بڑھی۔ بابو بھائی اس مسجد کے جو ہیں سبھی کچھ ہیں، بانی بھی ہیں، ناظم بھی ہیں، خازن بھی ہیں، ذمہ دار بھی ہیں، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ ویسے افضل حسین صاحب لکڑے والے بھی جو ہیں اس مسجد کے نظام میں شامل ہیں، فضل الرحمان صاحب بھی اس میں شامل ہیں، اور افضل حسین بھی شامل ہیں، جناب انعام اللہ صاحب اور دیگر عوام اور خواص بھی اس میں شامل ہیں، مولانا حافظ شکیل احمد صاحب اور مولانا شمس الہدا صاحب نے 8 یا 9 بار 9 ماہ تک جو ہے یہاں پر خطابت اور امامت کی ذمہ داری ادا کی۔ اس کے بعد مولانا ابو بکر صاحب جو ہیں، جو آج یہاں کے موجودہ خطیب اور امام ہیں، یہ یہاں پر آئے اور تب سے لے کر آج تک جو ہیں آپ اس مسجد کے خطیب ہیں اور امام ہیں۔ اسی سال 2014 میں مسجد کی پہلی منزل کو تعمیر کیا گیا۔ اس میں اس سے قبل نمازیوں کی کثرت کی بنا پر جو ہے جمعہ کے دن جو ہے لوگوں کو لوٹ جانا پڑتا تھا، لہذا مسجد کے سامنے 1500 اسکوائر فٹ کی زمین جو ہے الحاج عبدالسلام صاحب نے جو کلہ سایہ کرتے تھے وقف کر دی، اور یہ طے پایا کہ اس زمین کو عورتوں کی نماز کے لیے انشاءاللہ وقف کیا جائے گا۔ جب میں نے تاریخ لکھی تھی تب یہ زمین جو ہے وقف شاید ہو چکی تھی، لیکن اب میں نے سوال کیا، فون کیا تو معلوم پڑا ہے کہ یہاں پر عورتوں کے لیے نظم قائم ہو چکا ہے۔ مسجد الہرا میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز عیدین ہوتی ہے، خطبات جمعہ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعد مغرب جو ہے طلبہ و طالبات کے لیے کلاس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے تاریخ اہل حدیث بوئیسر تھی۔ میں جب پہلی بار یہاں پر گیا تو یہاں پر شیخ ابو بکر صاحب جو ہیں، شیخ ابو بکر صاحب نے اس کے پہلے نوجیون وسیع پاڑا، وسیع کی مسجد نوجیون میں جو ہے امامت کر چکے تھے 2 سال تک کے لیے۔ وہاں سے آپ یہاں پر آئے تو بوئیسر میں جو ہے موصوف نے مجھے تمام ذمہ داروں سے ملایا اور سب سے مل کر کے میں نے تاریخ کو قلم بند کیا اور اس کو نقل کرنے کی کوشش کی۔ اس وقت تک جو ہے جمعیت اہل حدیث جو ہے یہاں پر نہیں آ پائی تھی، کیونکہ بہت دور کا علاقہ ہے۔ تاریخ اہل حدیث یعنی بمبئی میں انقلاب ہو رہے تھے، لیکن جمعیت اہل حدیث کی پہنچ یہاں پر نہیں ہو پائی تھی۔ شیخ عبدالسلام سلفی سے میں نے، جو ہمارے امیر محترم ہیں، اس وقت ذکر کیا تھا کہ شیخ بوئیسر میں اور پال گھر میں بھی اہل حدیث ہیں، اور تو شیخ نے کہا تھا کہ کبھی آپ کے ساتھ ہم چلیں گے، لیکن اتفاق ایسا نہیں ہوا۔ بعد میں غالباً شیخ عبدالسلام سلفی خبر لگی ہے کہ غالباً وہاں پر گئے اور وہاں پر متعارف ہوئے، غالباً خطبہ بھی آپ کا ہوا۔ اب تو وہاں پر بحمد ہی غالباً میری ہی نیابت میں، میری ہی قیادت میں یہاں پر جو ہے سن 2000 میں ہونے والے الیکشن میں غالباً میں ہی موجود تھا۔ میں نے ہی پال گھر اور بوئیسر کی تاریخ کا الیکشن کروایا اور یہاں پر جمعیت کا نظم قائم کیا۔ اس کے بعد جو مزید جو ہے 10-15 سال کے بعد میں یا 10 سال کے بعد میں اور الیکشن ہوئے، اور فی الحال جو ہیں شیخ ابو بکر سلفی جو ہیں یہاں کے ذمہ دار ہیں جمعیت کے، یا ناظم ہیں یا امیر ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد جو ہے ایک اہم خدمت جو ہے شیخ ابو بکر سلفی جو ہیں یہاں کے امام اور خطیب ہیں۔ آپ بہت ہی باصلاحیت عالم ہیں، عمر بہت کم ہے آپ کی، لیکن موصوف کی خطابت میں بڑی بزرگی جھلکتی ہے۔ اور ایک بار شیخ کو میں نے کلیان کی جامع مسجد میں، گھاس بازار کی جامع مسجد میں، تو ان کا چندہ بھی ہوا تھا اور موصوف نے خطبہ جمعہ دیا تھا اور بہت پسند کیا گیا۔ اور ہماری مسجد میں جہاں اس وقت ہم خطاب کر رہے ہیں، ہماری جو مسجد ہے اس بلڈنگ میں نیچے مسجد ہے، یہاں پر بھی آپ 2-1 بار آ چکے ہیں مسجد اپنے مدرسے کے چندے کے لیے۔ موصوف نے بڑی محنت شاقہ کے بعد جو ہے اس مدرسے کا قیام کیا۔
جب آغاز کیا تھا سن 2014 یا 11 کے آس پاس، تو پترے تھے، پترے کے ذریعے سے جو ہے بڑی غربت کے ساتھ میں، بڑے افلاس کے ساتھ میں جو ہے اس مدرسے کا آغاز کیا۔ اس کا نام ہے اس کا ہے کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات بوئیسر، مسجد اہل حدیث الہرا، یہ اس کا ایڈریس ہے۔ موصوف نے بڑی غربت اور بڑی مشقت کے ساتھ میں اس مدرسے کا آغاز کیا۔ اور سن 2011 میں جمعہ کے دن چند احباب بالخصوص ڈاکٹر فضل الرحمان محمدی اور نیاز چودھری کے مشورے سے التسنیم ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو ہے اس کا قیام جو ہے عمل میں آیا۔ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ آ جانے کے بعد جو ہے مقام کلیہ کی تلاش میں جو ہے ایک اہم مرحلہ تھا۔ ڈاکٹر فضل الرحمان محمدی جو بہت ہی مشہور معروف ہے، اور ان کی بیٹری جو ہے پال گھر میں ہے، آپ صاحب خیر میں سے ہیں، ان کے ساتھ امام نے پال گھر سے اودھ نگر، بوئیسر اور وانگاؤں تک کے علاقے کا سروے کیا۔ لہذا بوئیسر کے اس مقام کو جو ہے ترجیح دی گئی، اور یہاں پر یہ کلیہ عائشہ صدیقہ للبنات کا قیام عمل میں آیا۔ اور جناب فضل الرحمان محمدی جو ہیں عالم ہیں، ان کا اس میں خاص کردار تھا اس مدرسے کے قیام میں۔ پھر سن 2012 میں مسجد الہرا میں مستقل امامت و خطابت کی ذمہ داریاں آپ نے انجام دیں، اور اس کے کچھ ماہ کے بعد کلیہ عائشہ جو ہے للبنات کی بنیاد پڑی۔ اس مہم میں جناب عتیق الرحمان چودھری، جناب شفاعت اللہ چودھری، جناب محمد ایوب عرف کمو چودھری نے کسی کمی کا احساس جو ہے نہیں ہونے دیا۔ یہ دامے درمے قدمے سخنے ہر قدم پر جو ہے ساتھ رہے۔ محمد ایوب چودھری نے شانہ بشانہ کلیہ کے قیام میں تمام تر قربانیاں جو ہے پیش کی۔ ساتھ ہی ساتھ حکیم ابو فؤاد شجاع الدین عالی کی ابتدائی کوششوں کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یوں ہی جناب محمد انور صاحب، جناب محمد عمران صاحب اور جناب انعام اللہ صاحب، جناب مفید احمد صدیقی صاحب اور دوسرے حضرات نے بھی حتی الامکان اس دینی و ملی ادارے کے قیام میں بساط بھر تعاون پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ کلیہ عائشہ صدیقہ میں متعدد شعبہ جات موجود ہیں جو درج ذیل ہیں: شعبہ تدریس، شعبہ خطابت، شعبہ صحافت، شعبہ کمپیوٹر اور شعبہ طباخی اور شعبہ مسابقت اور شعبہ دارالکتب۔